الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز علماء کرام، ختم نبوت سے نسبت رکھنے والے غیور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے سرزمین دکن کو یہ فضیلت بخشی، بتوفیق الہی علماء امت کھڑے ہوئے ہیں اور بہت سی ختم نبوت سے لڑائی کرنے والی، اختلاف رکھنے والی فتنوں کی شکلیں جو ٹھہری ہوئی، ان کے مد مقابل آ کر حق کی آوازیں کو بلند کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ جو ان سے جڑے ہوئے، بالخصوص حالیہ موقف میں ہمارے مولانا وجیہ الدین صاحب فعال کارکن ہیں، میں انہیں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، تہنیت بھی پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ مولانا کی کاوشوں سے، یوں سمجھے کہ مناسب نمائندگی سے بہت اچھے کام انجام دیے گئے۔ ان میں سے ان فتینوں میں سے چند ایک کو سپرد حوالات کروایا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اس دور میں، جبکہ سارا عالم اسلام کے خلاف۔ یہ ہماری اپنی کوشش سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اللہ رب العزت مزید استحکام عطا فرمائے اور معاونین کو اپنے کرم سے پیدا فرمائے۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے علم تصوف۔ اور فتنہ گوہر شاہی۔ شروع میں میرے ذہن میں موضوع کے اعتبار سے بات چلتی رہی کہ اس بندے نے جو اصطلاحات تصوف کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، کچھ ان اصطلاحات کی فہمائش کرا کر اس کی بات میں جہاں غلطی ہے اس کی نشاندہی کر دوں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میرے کان خراب ہو گئے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنی حفوات اور اتنی بکواسات نہیں سنی۔ اس کے جو آڈیو کلپس ہیں، ویڈیو کلپس ہیں، وہ جو دیکھیں، مجبور ہیں ہم کو بتانے کے لیے سننا پڑتا ہے۔ تو وہ حفوات اور بکواسات سنی ہیں کہ میرے کان پک گئے۔ اس لیے مجھے لگا ہی نہیں کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس کی اصطلاحات تصوف میں کوئی مہارت۔ یہ تو الف با بھی نہیں جانتا، جس کو شریعت کا بنیادی علم بھی حاصل نہیں ہے، وہ جاہل کتا ہے۔
جس کو شریعت کا بنیادی علم نہیں ہے، وہ آدمی ہے وہ، اس سے اصطلاحات تصوف اگر سن لیے جائیں تو یہ کمال تھوڑی ہے۔ اگر مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر اس میں کوئی بے ادبی اور لچک ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ اگر کوئی کافر اچھے انداز میں قرآن پڑھا تو کیا آپ یہ بولیں گے نہیں صاحب انہیں بہت اچھا آدمی ہے، بولے قرآن پڑھ رہا؟ ارے بھائی یہی مسئلہ ہے، اس کافر نے اصطلاحات تصوف کا استعمال کیا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کافر کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں، بے دلیل نہیں کہہ رہے۔ آگے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو 15 اسباب بتاؤں گا کہ اس کی بنیاد پر میں نے یہ جملہ کہا، بغیر سبب کے نہیں کہا، اور سن کے اپنے کانوں سے اس کے بعد کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے چونکہ موضوع کا حصہ ہے علم تصوف کیا ہے، تو تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ صوفیزم کہاں سے شروع ہوا؟ صوفیت ہے کیا؟ تصوف کیا ہے؟ علماء کرام کی اپنی اپنی تحقیقات ہیں اور مشائخین اعظام کی اپنی اس میں تعویلات اور تعبیرات ہیں۔ علم تصوف کسی نئی چیز کا نام نہیں ہے، کیفیات باطن کو علم تصوف کہتے ہیں۔ احوال کو علم تصوف کہتے ہیں۔ ایک ہے علم شریعت مطہرہ کا، آدمی سے کہا گیا کہ صاحب آپ نماز پڑھیں، اب دوسرا علم ہے کیسے نماز پڑھی جائے، اس کو کہتے ہیں عمل، اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ اس نماز کے اندر تمہارے باطن میں جو تصور ہونا چاہیے وہ کیا ہے۔ اس کی ایک ہے ابتدا اور ایک ہے انتہا۔ یہ خلاصہ تصوف ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اکابرین امت نے کہا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ بابا دو ہی جملے ہیں، ایک ہے نیتوں کا درست کرنا، اور نیت باطنی کیفیت کو کہتے ہیں، اور دوسرے ہے حضوری کا مل جانا۔ حضوری کہتے ہیں کہ تم ایسی عبادت کرو، ایسی بندگی کرو پروردگار کی کہ گویا تم اسے حاضر و ناظر جان رہے ہو، اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ رسوخ، اگر یہ ملکہ، اگر یہ قابلیت تمہیں حاصل نہیں ہوئی تو پھر کم از کم درجے میں یہ شعور تو ہونا ہی چاہیے ایک ایمان والے کا، میری نگاہیں اس ذات کو نہیں دیکھ سکتی تو وہ ذات تو مجھے دیکھ ہی رہی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کیا آنکھ سے ہوتی ہے، کان سے ہوتی ہے، ہاتھ پیر سے ہوتی ہے، نیت تو دل کے ارادے کا نام۔ تو علم تصوف اپنی نیتوں کی اصلاح کا نام، علم تصوف کی ابتدا ہے نیتوں کی اصلاح، اور علم تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی بندگی کرو جیسے اسے دیکھ رہے، کہ کم از کم یہ شعور ہو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا۔ یہ خلاصہ ہے علم تصوف کا۔ باقی اصطلاحات جو ہیں وہ ہر فن میں ہوا کرتی ہیں، فن نحو کی اصطلاحات ہیں، فن صرف کی اصطلاحات ہیں، فن بلاغت کی اصطلاحات ہیں، ادب کی اصطلاحات، فن فقہ کی اصطلاحات ہیں، ہر ایک کی اپنی اصطلاح ہے، فن تفسیر کی اصطلاحات ہیں، فن حدیث کی اصطلاحات ہیں۔ ہر ایک کو اس میدان میں کام کرنے والوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اصطلاحات وضع کی جائیں اور ان اصطلاحات کے ذریعے سے اس میدان کے سیکھنے والوں کو سکھایا جائے۔ جیسے فقہ کی اصطلاحات، تفسیر کی اور حدیث کی اصطلاحات ہیں، ویسے ہی
فہمائش کے لیے سالکین طریقت کی تصوف کی بھی اصطلاحات ہیں، اور ان اصطلاحات میں کوئی اصطلاح ایسی نہیں ہے جو ناقابل فہم ہو، ہر اصطلاح قابل فہم ہوتی ہے۔ اصطلاح بنتی اس لیے ہے کہ صرف اس پیرائے کو یاد رکھا جائے، وہ ایک معنوں میں سب ہیڈنگ ہوتی ہے اندر کا میٹر سمجھنے کے لیے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک ہوتا ہے فسادات کے نتائج، کہاں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کن کے درمیان ہوا، ایک لمبا مضمون ہے نا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب جینور میں ہوئے تو آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہی ہے اصطلاحات۔ اصطلاحات یہ ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کا میٹر کیا ہے وہ یاد رکھنے کے واسطے آسان کر دیا جاتا ہے، اسباق دینے کے لیے سالکین طریقت کو۔ مثال دیتا ہوں، ایک اصطلاح سمجھا، ایک ہے یافت، پانا، اور ایک ہے شہود، دیکھنا۔ اور یہ یافت اور شہود جو ہوتا ہے اندر اور باہر ہوتا ہے ایک ہی چیز۔ یافت کہتے ہیں اپنے انفس میں کسی شے کو، کسی حال کو، کسی کیفیت کو پانا۔ اور اگر اس کو اور آسان کر دوں تو اللہ تعالیٰ حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود ہیں، شاہد ہیں، محیط ہیں۔ اپنے انفس میں جھانکو، ہمارے دل کو زندگی اللہ کی جانب سے ہے، اس کی صفات حی کی وجہ سے ہے، صفت حی کی وجہ سے ہے، اس کو قیام، اس کی قیومیت کی وجہ سے ہے، خود زندہ ہے اور دوسرے کو زندہ کرنے والا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے یافت۔ اب اتنا لمبا مضمون سمجھانے کے واسطے سالکین کو دیر ہو جاتی، بلکہ کیا کرتے، یافت کا استحضار رکھو کہ میری زندگی، میرے جسم کا ہر عضو اللہ کے پیدا کرنے سے، اللہ کے بنانے سے، اللہ کے وجود عطا کرنے سے موجود۔ باقی یہ جو ٹھہرا ہوا ہے اس کو وجود حاصل ہے، اس کو قیام حاصل ہے، اس کو ابھی جو کیفیت میں دوامیت پائی جا رہی ہے، عارضی، جب تک کہ موت نہ آ جائے، یعنی دل کا دھڑکنا اور بینائی کا مسلسل جاری رہنا اور سنوائی کا مسلسل جاری رہنا، حیات کا مسلسل جاری رہنا، یہ کیا ہے؟ اپنے انفس میں حق تعالی جل شانہ کا کمال ہے، ان کی قدرت ہے کہ وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر وہ قیوم ہے تو وہ قیوم اس ذات کو کہتے ہیں جو موجود رہ کر اس کو قیام بخشے۔ اللہ حاضر ہیں، غائب نہیں، موجود ہیں۔ تو ایک اصطلاح ہے، اب اتنا لمبا کہاں سمجھاتے بیٹھنا ہمیشہ، تو بول دیا یافت، اس کا شعور رکھو۔ کبھی کہا جاتا ہے شہود، اس کا شعور رکھو۔ شہود کا مطلب ہوتا ہے آفاق عالم میں یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی، یہ آسمان اللہ کا بنایا ہوا، یہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے، یہ جمادات اور یہ نباتات اور یہ حیوان اور یہ انسان، یہ سب اللہ کے بنانے سے بنے ہیں، یہ خود بخود نہیں بن گئے، اور اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہیں، اور جب تک منشأ ربانی ہوگا یہ قائم رہیں گے، اور جب منشأ الہی نہیں ہوگا ان کو عدم حاصل ہو جائے گا، یہ مٹ جائیں گے اور ان کو فنا ہو جائے، ختم ہو جائیں گے۔ ابھی اتنا لمبا سبق بول لیتے بیٹھیں گے کیا؟ سلوک ہے بھائی، اس کو آسان کر دیا ہے، ایک اصطلاح دے دی ہے، یعنی ایک سالک کو اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا شعور اتنا دے دیا جائے کہ اپنے انفس میں اپنی ہر سانس کے پیچھے اللہ کو حی و قیوم جانے، اور اب آفاق عالم میں ہر ذرہ کائنات کو اللہ کے موجود کرنے سے موجود دیکھے، اور اللہ کے قائم رکھنے سے قائم دیکھے، اس کو شہود کہتے۔ ایک اصطلاح میں نے لی ہے، بہت سی اصطلاحات ہیں۔ تو یہ تو تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن کیا ان اصطلاحات کی وجہ سے آدمی اس کا غلط مطلب نکال لے گا؟ اس کا غلط مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مطلب یہ کہ یافت کا شعور رکھو، اس کے بعد میں بندہ بول رہا ہے کہ صاحب میں سالک طریقت تھا، اب عارف طریقت ہو گیا ہوں، میں نے اپنے انفس میں اللہ کو دیکھ لیا، اب میں ہی اللہ ہوں۔ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اللہ تعالیٰ کو موجود جانیں گے بلا حلول و بلا اتحاد۔ اگر حلول اور اتحاد کا عقیدہ اور نظریہ قائم کر لیا تو اسلام سے نکل جاؤ گے، کیونکہ
اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ مخلوقات میں اس نے ایسی اشیاء بنائی ہیں کہ دونوں الگ الگ ہیں مگر ہیں ایک جگہ اور ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس میں نہیں آتا، وہ اس میں نہیں آتا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، قرآن نہیں کہتا کہ دو سمندر اس نے جاری کیے ہیں، ایک کھاری اور ایک میٹھی، اور دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن کمال قدرت یہ ہے کہ یہ اس سے نہیں ملتا، وہ اس سے نہیں ملتا، دونوں کے درمیان امتیاز قائم ہے، حد فاصل قائم ہے۔ اس کا میٹھا ہونا اس کے لیے کھارے پن کے واسطے حجاب، اور اس کا کھارا ہونا اس کے میٹھے میں ملنے سے حجاب ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ لطیف نہیں الطف ہے، خالق لطف ہیں، تو وہ ذات کیسے حلول و اتحاد کر سکتی ہے؟ اس کی لطافت اس کا پردہ ہے اور ہماری کثافت ہمارا پردہ ہے۔ ہم ساتھ ہیں، اس کے رہنے سے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم نہیں، ہم وہ نہیں، وہ ہے، ہم ہیں۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں العبد عبد ان ترقى، بندہ بندہ ہی ہے، کتنی ترقی کر لے بھائی، روحانیت کتنی بھی مل جائے۔ والرب رب ان تنزل، اللہ کتنا ہی نزول اجلال کر لے، خیام جمادات میں اس کا وجود، اس کے باوجود وہ جامد شے نہیں، اور شے جامد اللہ نہیں۔ قیام نباتات اللہ کی قیومیت کی بنیاد پر، لیکن کوئی نبات الہ نہیں اور الہ نبات نہیں۔ حیوانات کے قیام میں، ان کے باقی رہنے میں اللہ کی قیومیت پیچھے جلوہ فرما اور کار فرما ہے، لیکن اس کے باوجود حیوان حیوان ہے، رحمان رحمان ہے، دونوں میں امتیاز، یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں۔ جیسے جمادات اور نباتات اور حیوان کا معاملہ ہے، ویسے ہی انسان کا معاملہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عینیت کے باوجود غیریت کلی حاصل ہے۔ بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ العبد عبد ان ترقى والرب رب ان تنزل، یہ ہیں اصطلاحات۔ یہ کیوں ہیں؟ یہ شعور کے لیے ہیں، استحضار کے لیے ہیں، اس ملائکے کو پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ بھائی اپنی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کا شعور و استحضار ایسا حاصل کر لو کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں اور اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر دیکھنے کا ملکہ اور قابلیت پیدا نہیں ہوئی تو کم سے کم یہ شعور تو ہونا ہی ہونا ہے کہ میرے اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، اور یہ حدیث احسان میں، اور یہ تکمیل دین کا نام، تعلیم تصوف تکمیل دین کا نام۔ اس لیے عزیزان من، یہ جیسے میں نے شروع میں کہا نا، کسی کافر کے قرآن پڑھ لینے سے کفر کی حالت میں اس کی تعریف و توصیف نہیں ہوتی، وہ قابل تقلید نہیں ہو جاتا، وہ لائق اتباع نہیں ہو جاتا۔ ایسے ہی کسی کافر کی زبان سے اصطلاحات تصوف کو سن کر بھٹک نہ جانا، گمراہ نہ ہو جانا، فتنے کا شکار نہ ہو جانا۔ اس وقت بہت بڑا طبقہ اس کی ٹی وی کے شوز کے ذریعے سے، اس کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے فتنے کا شکار ہو گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے، فتنے کا شکار ہونے کی بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں آپ خود غور کریے۔ مفتی کے پاس آئے، مول صاحب بینک میں نوکری مل رہی، کر لیوں نہ کو کر لیوں؟ کیا بولتے؟ بیٹا کہیں چپراسی کی ملی تو کر لے، مگر وہاں نک کو جا بنا۔ کیوں؟ اس لیے بینک میں سود کا لین دین ہوتا ہے اور تو بھی اس کا ایک حصہ بن جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آمدنی حرام ہو جائے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ عقل حلال صدق مقال، یہ صوفیہ کی اصطلاحات میں سے۔ صوفیہ نے کہا کہ سچ بولو، حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ اگر یہ نہیں ہے تو تصوف کی تعلیمات کی الف ب بھی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری ابتدائی اہم ترین تعلیمات کا ایک حصہ عقل حلال اور صدق مقال ہے۔ نمبر 1 کا جھوٹا اور نمبر 1 کا حرامی۔ حرامی مطلب حرام کھانے والا،
ایک حرامی وہ بھی ہوتا ہے جس کی نسبت والد کی طرف غلط ہو، اس معنی میں نہیں. یہ عرب میں جو حرامی کہا جاتا ہے سارق کو کہتے ہیں، حرام کھانے والے کو کہتے ہیں. میں اس زاویے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو مول صاحب پر فتوے لگنا شروع ہو جائے. بہت ڈرنا پڑ رہا بھائی، جب سے طارق مسعود صاحب کا ہوا ہے بیچاروں پر الزام لگا، انہوں نے معافی مانگ لی، اس کے باوجود بھی بدتمیزی کا طوفان گرم ہے، جہالت کی انتہا ہے. تو ایسے میں ڈرنا ہی پڑتا ہے مقررین کو، باعثین کو. اللہ معاف فرمائے سب کو. کسی بندے نے توبہ کر لی، اس کے بعد اس جرم کی نسبت اس کی طرف کرنا، اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ ہمیں اس میں مبتلا نہ کر دے. علل اعلان ایک بندہ توبہ کر رہا ہے، رجوع کر رہا ہے اپنی بات سے، پھر بھی بکواس کیے جا رہے ہیں. نہیں چلے گا ایسا. احتیاط کریں، تذکرے اور تبصروں سے بچیں. بات کہیں اور چلی جائے گی. دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی تصوف کی تعلیمات کیا ہیں. تو بعض صوفیہ کہتے ہیں تعلیمات تصوف یہ ہے کہ اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چلنا، یہ تعلیمات تصوف ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو مکمل علم دین حاصل کرنے کے لیے فارغ کر کے معلم کائنات سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پڑ جانا. یہ اصحاب صفہ کا معاملہ تھا. 60 70 80 کم و بیش ہوتے رہتے تھے. کبھی 60 رہتے تھے، کبھی 70 رہتے تھے، کبھی 80 رہتے تھے. فرمایا ان کے نقش قدم پر علم دین کو حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ متصوفین کہلاتے ہیں. کہ انہوں نے جیسے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی تجارت چھوڑ دی، اپنی ملازمت چھوڑ دی، اپنی زراعت چھوڑ دی، بس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑ گئے. اس واسطے صفہ سے صوفی بنا ہے. بعض صوفیہ کہتے ہیں، پورے صوفیہ نہیں کہتے، یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں. یعنی اصحاب صفہ سے مناسبت ہو جائے. نمبر 1 انہوں نے وہاں کیا کیا؟ انہوں نے وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانیات سیکھی، عبادات سیکھی، معاملات سیکھے، معاشرت سیکھی، اخلاق سیکھے، تہذیب سیکھی. ٹھیک ہے؟ ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، یہ خلاصہ ہے دینی علم کا، علم ظاہر کے اعتبار سے. تہذیب و اخلاق یہ علم باطن کی تکمیل ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی حضرات صحابہ کرام نے. مشکات نبوت سے فیضیاب ہوئے. یہ لوگ جو مکمل فارغ ہو جائیں 6 جہتوں سے اپنے کو آراستہ کرنے کے لیے. ہمارے شیخ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے، مجھے 6 جہت تراشا تو ہوا ہوں میں نگینا ہوں. کیا فرماتے تھے؟ مجھے 6 جہت تراشا تو ہوا ہوں میں نگینا. 6 جہت کہتے ہیں 6 رخ جس کے درست ہوئے تب جا کے نگینا بنتا ہے. یعنی عقائد میں گڑبڑ نہیں رہنا، عبادات میں گڑبڑ نہیں رہنا، معاملات میں گڑبڑ نہیں رہنا، معاشرت میں گڑبڑ نہیں رہنا، اخلاق میں گڑبڑ نہیں رہنا، تہذیب میں گڑبڑ نہیں رہنا. اگر یہ سارے جہتیں ٹھیک ہیں تب جا کر مکمل دین کی شمع اس کے ظاہر و باطن میں جلوہ گر ہے. یہ کہا جاتا ہے مشکات نبوت سے فیضیاب ہونے والا. وہ ایسا نگینہ ہے جس کے 6 چہرے، 6 رخ، 6 جہتوں کو درست کر دیا گیا، استوار کر دیا گیا. اب یہاں معاملہ بالکل عجیب ہے. 6 جہتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی جہت میں 0 ہے. پہلی جہت عقائد کی ہے نا. عقائد میں اللہ رب العزت کی ذات کو کیا مانتے ہو؟ اس کی ذات میں یکتا اس کو مانتے ہو. اس بندے کا کہنا یہ ہے، جس بندے کا کہنا یہ ہو، آپ اپنے سے فتویٰ دیجئے گا، میں کسی اور سے نہیں پوچھتا. جس بندے کا کہنا یہ ہو، جیسے
ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی ایک بندے کے 2 رب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا تمہارا کلمہ لا الہ الا ریاض یہ ہونا چاہیے۔ کیا بھائی کلمہ درست ہے؟ تو عقیدہ درست کیسا ہو گیا؟ درست ہے عقیدہ؟ پہلی جہت ہی درست نہیں ہے، باقی جہتوں کا تو چھوڑیے، ابھی بعد میں حساب کتاب کریں گے اپن، پہلی جہت ہی درست نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ضرورت ہی نہیں، یا اللہ کو اللہ ہی نہ مانا جائے اور کلمے میں تغیر کر دیا جائے۔ قسم بخدا اگر کلمے میں تغیر کیا تو جس نے بھی کیا ہے ہم نے اس کی پہلے بھی نکیر اور نفی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، ببانگ دوہل کرتے ہیں کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی حصہ نہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور اگر وہ اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنی جانیں لڑائیں گے اس اسلام کی حفاظت کے لیے۔ پہلا ہی مسئلہ گڑبڑایا ہوا ہے، 6 جہتیں درست ہونا ہے، پہلی جہت درست نہیں ہے، تو اب دوسری جہت دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس واسطے میں نے تو سوچا تھا کہ صاحب اس کی اصطلاحات پر جمع کروں گا اور اس پر اس کا جو رد ہے وہ کروں گا، لیکن اس کی تو الف با بھی درست نہیں ہے، کلمہ ہی درست نہیں۔ جس کا کلمہ درست نہیں ہوگا اس سے آگے اس کو مسلمان سمجھنا جائز ہی کہاں ہے؟ ذات الہی میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا مانتے ہیں؟ احد۔ خود اللہ نے اپنا تعارف اس زاویے میں کرایا ہے، جب کفار مکہ نے پوچھا تھا کہ محمد تمہارے خدا کا حسب و نسب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور یہ فرمایا قل هو اللہ احد۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کی ذات احد ہے، یکتا ہے، ایسی کہ نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ اس کو کسی نے جنا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، اس کو احتیاج ہی نہیں ہے۔ اس مقام احدیت کے بارے میں حفوات بکتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے، کیا ایسا کہنے والا شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ اب آپ فتویٰ دے لینا، فتویٰ میں نہیں دوں گا، کسی بھی جملے پر فتویٰ آپ سے لوں گا، میں نہیں دوں گا۔ جو بندہ یہ کہے کہ ہمارا جو پیر ہے، جو بندہ یہ کہے ہمارا جو پیر ہے اگر وہ جلال میں آ گیا تو احدیت سے لے کے ناسوت تک سب کچھ تہس و نہس ہو جائے گا، ذات احدیت بھی تہس و نہس ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم اور آپ کیا مانتے ہیں؟ منزہ عن النقص والزوال، ہم ہمارے رب کی ذات کو مانتے ہیں پاکیزہ۔ کس بات سے پاک ہے وہ؟ نقص سے پاک ہے وہ۔ کس بات سے پاک ہے وہ؟ زوال سے پاک ہے وہ۔ لیکن جو یہ کہتا ہے کہ اس کے پیر کو جلال آیا تو ذات احدیت بھی زوال پذیر ہو جائے گی، تو کیا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ غور کریں۔ اور تف ان عقلوں پر ہے جو لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں اس کے فالوورز کہلاتے۔ تم کو اتنا بھی شعور نہیں وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا بک رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کتاب میں کہیں لکھا ہوا تھا اس کے اس عقیدے کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے، نو، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اپنی تقریرات میں یہ جملہ ہے، اس کی اسپیچز میں ہے، بیانات میں۔ اب تو مان لو کہ جس کی بکواس ایسی ہو کہ وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی شان ہی کو اپنے پیر کو اتنا بڑا رہا ہے کہ اللہ کی شان بھی اس کے پیر کے جلال میں، جب جلال کی زد میں آئے گی تو اللہ کی ذات بھی زوال پذیر ہو جائے۔ سارا علم احدیت سے ناسوت تک، اس کی 2 مرادیں ہیں۔ ایک تو یہ قرآن مجید کے احد سے میں نے لیا ہے، اصطلاحاً بھی لفظ احدیت بولا جاتا ہے، وحدت، واحدیت، احدیت۔ یہ تنزلات 6 میں اللہ رب العزت تک رسائی کے لیے جو مراتب بیان کیے جاتے ہیں نا،
تو ان مراتب میں اس کو مرتبہ علم کہتے ہیں، اور مرتبہ علم میں سب کچھ تہس و نہس کا مطلب یہ ہوتا ہے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نقل کفر کفر نباشد، اگر ذات مراد لی ہے تب تو کفر پکا ہے، اور اگر اس میں مقام احدیت مراد لیا ہے تب بھی وہ یہ کہہ رہا ہے۔ مقام احدیت علم حقیقی کو کہتے ہیں، اور علم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد ہے۔ حضرات صوفیہ کے پاس معلوم اول، معلوم اعظم، علم الہی کا مظہر اتم، اس کا مطلب یہ بنا نعوذ باللہ یہ بکواس کر رہا ہے کہ محمد سے لے کے قیامت تک ہر چیز اس کے پیر کے جلال کے تلے ہے، جہاں اس کا پیر جلال میں آیا تو محمد بھی ختم نعوذ باللہ، اور سارا عالم ناسوت، جو عالم ناسوت کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سارا عالم تہس و نہس ہو جائے۔ کیا بھائی محمد کو کبھی زوال آ سکتا ہے؟ بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی۔ بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی، بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی۔ میں شیدا وہ مشتاق و مداح ان کا، بتاؤں میں کیسے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب رحمت مد ظلہ العلی نے ادراکات جمال، پہلے عکس جمال کے نام سے منظوم کلام تھا، اس میں حضرت نے نظم لکھی، ہمارے سرپرست، ہم سب کے سرپرست۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے بدی ڈھونڈی، اس میں ان کی زوال کی تلاش کرنے والے بھی آئے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت نے تو بہت پہلے لکھی ہے نظم، شاید اس کی فہمائش آج ہمارے لیے آسان ہو رہی۔ کیسے لوگ ان میں بدی ڈھونڈ سکتے ہیں؟ وہ تو ایسے بے وقوف ہوں گے جو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ڈھونڈی مگر ملی تو کوئی نہیں، مگر بکواس کر گیا۔ ایک طرف ذات خدا کی ذات اگر مراد لی جائے تو ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے اور حی ہے، زندہ جاوید ہستی، اور ہمارا قرآن شروع ہوتا ہے ربوبیت سے اور ختم ہوتا ہے ربوبیت پر۔ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں قرآن مجید کی پہلی آیت پڑھیے، کیا پڑھو گے بھائی؟ ذرا پڑھو، زور سے پڑھو، ریکارڈ ہو رہا، سب سن لینا۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے نا، تو یہاں پر کیا ہے؟ عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور قرآن مجید کی آخری سورت کی ابتدا کس جملے سے ہو رہی ہے؟ وہاں بھی لفظ رب آیا ہے۔ اور خلاصہ زندگی آپ کو بتاؤں، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارشادات عالیہ بڑے کثیر ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے کہ ان تمام تر تفصیلات کو میں لے سکوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی ایک نصیحت فرما دیجیے، میں اس پر کاربند ہو جاؤں، اس پر جم جاؤں تو وہ میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ تو حدیث شریف میں دو طرح کے لفظ ملتے ہیں، اور دوسری طرح کا جو لفظ ہے وہ میرے موضوع کا حصہ ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جمے رہو۔ دوسری جگہ حدیث میں ہے قل ربی اللہ ثم استقم، کہہ کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور اس پر جمع رہے مرنے تک۔ ایک دوسری جگہ حدیث میں ہے، یہ زندگی کا خلاصہ ہے نا، کیا کرنا ہے؟ عقیدہ ربوبیت کو مضبوط رکھنا ہے، عقیدہ ربوبیت کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور جب مریں گے تو آپ نے سنا ہوگا کہ 3 سوالات قبر میں ہوں گے۔ بڑا عجیب امتحان ہے یار، ساری کائنات میں اگر پرچہ جو ہے نا لیک ہو گیا تو کیا بولتے ہیں؟ ریجیکٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرچہ لیک ہو گیا، اب امتحان کے کوئی معنی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 پرچے ہیں، 2 بھی دینا ہے، اور دونوں کے دونوں لیک ہیں، اور اس کے باوجود اگر اس پر عمل کر لیا تو کامیاب۔ دونوں لیک کر دیے، خود ہی کی ہے، بنائے بھی خود، لیک بھی خود ہی کی ہے، خود ممتحن نے اعلان کر دیا۔ کیا کہا؟
جب مرو گے تو تم سے یہ پوچھا جائے گا من، ذرا زور سے، یہی سوال ہوگا نا. خلاصہ زندگی قل ربی اللہ. موت کے بعد سب سے پہلا سوال جو ہوگا من ربو کا، تیرا پروردگار کون. ہمیں تو یہ نظریہ دیا گیا سارے عالموں کا پالنے والا اللہ ہے، اسی لیے وہ لائق تعریف ہے. اور جہاں قرآن ختم ہو رہا ہے وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ سارے انسانوں کا رب وہ ہے. اس سے پناہ پکڑو، اس کی پناہ پکڑو، یہ بتایا گیا، یہ سکھایا گیا. ایک جاہل یہ کہتا ہے اس کا بھی کوئی رب ہے، اس کا بھی کوئی رب ہے. کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے یہ جملہ کہا ہے؟ اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے میرے پیر کا فیضان بندوں پر پہنچ رہا ہے ویسے ہی میرے پیر کا فیضان رب کو پہنچ رہا. العیاذ باللہ. جو یہ کہے کہ رب محتاج ہے، کہ اللہ محتاج ہے. اللہ نے تو اعلان فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. لوگو تم سب کے سب بھکاری ہو رب العالمین کے. اللہ کی ذات احتیاج سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کا احتیاج نہیں. کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ. لیکن حفوات بکتے ہوئے اس نے کیا کہہ دیا؟ رب الارباب. ربوں کا رب وہ. بغیر کسی استثنائیت کے اس نے کہا ہے تو یہ مطلب لیا جا رہا ہے. استثنائیت لی جا سکتی ہے، یہ بھی واضح کر دوں، ہم کچے گولیاں کھیلنے والے لوگ نہیں ہوتے. دیکھو ایک ہوتا ہے کفیل، اس کو بھی رب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ سعودی عرب چلے جائیں، وہاں چونکہ عربی لینگویج یوز ہوتی ہے، عرب ممالک میں چلے جائیں، اگر آپ اپنا فیملی ویزا نکالتے ہیں تو آپ کے اقامے میں، آپ کے بچوں کے اقامے میں لکھا ہوتا ہے رب الاسرہ. اس کا مطلب ہوتا ہے بچوں کا کفیل، بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، بچوں کی اقتضاءات کو پورا کرنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا. اگر وہ کہتا کہ اس استثنائیت کے ساتھ کہ رب العالمین الگ ہے اور سارے عالم کی ربوبیت یعنی کفالت کرنے والا میرا پیر ہے، تب بھی خطرے میں ہے، وہ کفر کی حالت میں ہے. کیونکہ اللہ عقیدہ دے رہا ہے کہ میں رب ہوں اور وہ عقیدہ دے رہا ہے کہ وہ رب ہے. بے اعتبار کفالت تب بھی کفر ہے. اور اس سے زاویے میں لیا جائے کہ رب الارباب میں بلا استثنائیت ہے تو اللہ کا بھی وہ رب ہے. کتنا بڑا کفر ہو گیا. اور عجیب بات ہے، رب کی معنی پر غور کرو. رب کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر ہم لوگوں کو لغوی ترجمہ یاد رہتا ہے. ہم لوگ کرتے ہیں پرورش کرنے والا زیادہ سے زیادہ. ایسا نہیں ہے. اصطلاحات تصوف میں رب کے کیا معنی ہیں وہاں سے سناتا ہوں آپ کو. رب کہتے ہیں اس ذات کو. ٹائم ہے بھائی میرے پاس؟ ہاں آپ لوگ بھی تھک گئے تو بسم اللہ ختم کریں گے، کچھ بھی نہیں، اپنے اختیار کی مجلس سے شارنا. یا عشاء کی نماز جماعت سے ہوتی ہے؟ ٹھیک. رب کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح ایک ہے تفسیر میں، عام انداز میں سب کی سمجھ میں آنے کے لیے موٹا جملہ لکھ دیے پالنے والا. یہ لکھے نا بھائی، پالنے والا. یہ ادھورا معنی ہے، پورا نہیں. اقتضاء عبد، صوفیہ کا ترجمہ دیکھو. اقتضاء عبد کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرنے والے کو رب کہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں،
آگے بڑھ کے کہتے ہیں اقتضاء خلق کے مطابق، اقتضاء خلق کے مطابق اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سمجھائے بغیر اپنے پلے تو پڑنے والی نہیں ہے۔ اب چونکہ رب الارباب چھیڑ دیا ہے نا، تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بدمعاش کہاں تک آپ کو غد و غن لگا گیا ہے، اس واسطے تھوڑا کھول رہا ہوں۔ ایک بندہ سب سے پہلے جس شکل میں ہوتا ہے وہ نطفہ ہے، اور نطفے کو پشت پدر میں محفوظ رکھنے والا کون؟ اس کی نگہداشت کرنے والا کون؟ اللہ۔ یہ آپ کا میرا عقیدہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نطفے کی حفاظت کرنے والا اس کا پیر ہے۔ رب الارباب کا مطلب سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ پانی کا صرف مرد کا نطفہ کام نہیں آتا جب تک کہ عورت کا مادہ بھی نہ مل جائے، ٹھیک ہے؟ پشت پدر سے نکلتا ہے اور سینے مادر سے نکلتا ہے، تو سینے مادر میں اس نطفے کی حفاظت کرنے والا کون؟ ہمارا عقیدہ، اپنا زور سے بولو، اللہ ہے نا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کی حفاظت کرنے والا وہ ہے۔ پشت پدر سے نکلا، سینے مادر سے نکلا، جب ملتا ہے من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اس نبتلیہ میں، ان دونوں پانیوں کے ملنے میں تخلیق کے جوہر دکھانے کی تخلیق کی ضرورت کو پورا کرنے والا کون؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا رب الارباب ہے۔ یہ مطلب بنتا ہے اس کا۔ رحم مادر کے 3 اندھیروں میں تمہاری پیدائش کرنے والا، تمہاری صورت گری کرنے والا کون؟ اللہ۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس قرآن سے معلوم ہوا ہے۔ اس قرآن میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، تمہاری ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہاری تشکیل کرنے والا، یعنی تشکیل ہونا ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ مگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہے۔ یہ میری ذات بھی مجروح ہو گئی، آپ کی ذات بھی مجروح ہو گئی۔ میرے باپ کے نطفے تک اور میری ماں کے نطفے تک وہ محافظ بن کے پہنچ گیا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نو مہینے تک شکم مادر میں حفاظت کرنے والا کون؟ اور اس 9 مہینے تک پرورش کرنے والا اور ویکلی چینجز لانے والا کون؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ وہ رحم مادر میں، وہ شکم مادر میں ہماری پرورش کر رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ وہاں جس طرح کا ہمارا اقتضا ہے، اس اقتضا کے مطابق ہماری ضرورت کو وہ پورا کر رہا ہے۔ وہیں کا منظر آپ کو سنا رہا ہوں میں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم سب کے سب اللہ کے بھکاری ہو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہماری ماں اور باپ کی ملاقات ہوئی اور ایک نطفہ خارج ہوا اور رحم مادر تک پہنچ گیا، تب ہم بھکاری ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے۔ کس بات کے بھکاری؟ تم اپنے جسم کے بنائے جانے میں رب کے محتاج، اپنے جسم میں ہڈیوں کے بنائے جانے میں رب کے محتاج ہو، آنکھوں کے حلقے کے بنائے جانے کے بارے میں رب کے محتاج ہو، کانوں کے سماعت کے بنائے جانے کے بارے میں تم رب کے محتاج ہو، کانوں کے بنائے جانے کے بارے میں، زبان کے بنائے جانے کی بابت تم رب کے محتاج ہو۔ جہاں جہاں احتیاج ہے وہاں وہاں رب کی ربوبیت ہے۔ جہاں اللہ کے لیے یہ سزاوار ہے، یہ بندہ کہتا ہے کہ فلاں بھی ربوبیت کر رہا، یہاں تک کفر پہنچتا ہے۔ اقتضاء عبد ہے نا بھائی، بندے کا جب جو تقاضا ہو اس وقت اس تقاضے کو پورا کرنا رب ہے، کرنے والا رب ہے۔ تو ہماری ذات کی تخلیق ارحام مادر میں، شکم مادر میں، یہ کرنے والا اللہ ہے، اور ہمیں جب جو ضرورت تھی اس کو پورا اس نے کیا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اس نے پورا کیا ہے؟ اس نے خود قرآن مجید میں نازل فرمایا کہ میں نے تمہیں ان شکلوں سے آراستہ کیا ہے،
من نطفۃ اذا تمنا من منی یمنا، یہ دونوں خطروں کو ملاؤ، من نطفۃ امشاج نبتلی، یہ تمہاری ضرورت تھی، اس کو اس نے پورا کیا ہے۔ پھر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یہ ربوبیت ہے، اقتضاء ہے، ہماری اقتضاء ہے اور اس کی ربوبیت ہے، وہاں پر مداخلت کر رہا ہے وہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر جائیں گے تو ہم محتاج تھے تدریجاً ہمارے جسم کے بنائے جانے میں، کیسے اللہ نے بنایا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، نطفہ کو علقہ بنانا ربوبیت ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ میں پھر عظاما، اور اس پر پھر چمڑے کا چڑھایا جانا، یہ سب کے سب ہماری اقتضاءات ہیں، اور اس کے پیچھے رب کی ربوبیت ہے۔ اور وہ کسی بندے کو کہہ رہا ہے کہ رب الارباب ہے، یعنی ہر بندے کے پیچھے اس کی ربوبیت کار فرمائے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ دو خدا نہیں ہو سکتے، جیسے ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، ویسے ہی ایک بندے کے دو رب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا تمہارا کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا، وہ کیا کہتا ہے؟ ریاض، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ معنویت پر اگر گہرائی میں غور کرتے جائیں تو کہاں کہاں اس نے قدغن لگائے، کہاں کہاں اس نے ناپاک عزائم و ارادے ظاہر کیے، کہاں کہاں سے اس کا کفر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے، موٹے لفظوں میں بھی عقل مند آدمی کو کافی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، تنخواہ دینے والا ایک، اس کا بیٹا بھی آگے حماقت کرا تو کیا بولتے؟ تمہارے باپ کا نوکر ہوں، تمہارا نوکر نہیں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہمارا رب ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے جو خالق ارض و سما ہے، خالق نباتات و جمادات ہے، خالق حیوان و انسان ہے، خالق اجنہ و ملک ہے، وہی لوح و قلم کا خالق ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور یہ دعویٰ کرے تو ہم اس کو مسلمان تو نہیں سمجھ سکتے، چاہے کہ علم تصوف جو کہ انتہائی باریکی اور لطیف ترین علم ہے اور بطون سے متعلقہ علم ہے، اس کا حامل اس کو مان لیا جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت لمبی تفصیل میں نے غور کی تھی کہ آج یہ سناؤں گا، لیکن بھائی اس وقت صرف اتنی جہالت اس بندے کی ہے کہ اس پر تمام تر باتیں تو نہیں کی جا سکتی۔ اتنا سمجھ لو کہ علم تصوف کہتے ہیں دین کے باطنی پہلو، اخلاق کو، اخلاص کو، اور حضوری قلب کو، کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننے کا شعور پیدا ہو جانا۔ اگر یہ حاصل ہوا تو مشکات نبوت سے فیض یاب ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب صفہ کی صفات ہیں، جس میں یہ صفات پائی جائیں وہ صوفی ہے، باقی صوفیت کا دعوے دار ہے، حقیقی ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ٹھیک، 8:30 تک کر سکتے، بلکہ ایک آئی تو سب بور ہو رہے ہیں، زبردستی کھینچ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہونا۔ اور ان صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ دنیا سے بے تعلق تھے۔ یہ تو حیث دنیا دار، مستانی کی عاشقی بتا رہی ہے کہ یہ دنیا دار ہے، دیندار تو نہیں ہوتا۔ اصحاب صفہ پورے کے پورے بیویوں کو چھوڑ کے آگے پڑے ہوئے تھے، نہیں تھے؟ فقر و فاقے پر قانع رہنے والے، قناعت ان کا شیوا تھا۔ یہاں تو وظیفہ ہے، اگر اخبار نہ ہوتا تو شاید میری بات غلط کہہ دیتے کوئی۔ اخبار کی سرخیوں میں ہے کہ باضابطہ ان کے لیے وظیفہ جاری ہوتا ہے، اور اس وظیفے سے امت کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اصطلاحات تصوف کو ذریعہ بنایا، کیونکہ ہر آدمی کو یہ علم نہیں ہوتا، اس سے امت کو آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ ہوں گی بھائی باریک باتیں ہم لوگ کیا معلوم، آسانی سے دھوکے میں آ جاتے۔ اس واسطے اصطلاحات تصوف کو لیا۔
حالانکہ اصل منشا ان کا دین والا بنانا نہیں ہے، بے دین بنانا ہے، اور اس کے لیے وظیفہ خوار ہیں۔ حضرات صحابہ تو خانع تھے، متوکلانہ اور زاہدانہ زندگی گزارنے والے، اور اصحاب صفہ سے جس کو نسبت نہیں وہ کوئی صوفی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ممشاد علی دینوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف ہے کیا، صوفیزم کیا ہے، صوفیت کیا ہے، صوفی کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یہ خلاصہ انہوں نے حدیث کی صورت میں سنایا، جواب دے لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بات چل رہی تھی حضرت ممشاد علی دینوری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی ما لا یعنی، یعنی جو چیزیں لا یعنی ہیں، یعنی جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تصوف ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے نا، جتنے کام کر رہا ہے سب لا یعنی ہے، یعنی جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ اس کے ساتھ رہو گے تو دنیا کا فائدہ بھی نہیں، اس کی بات سنو گے تو دین کا فائدہ بھی نہیں۔ تو ایسے آدمی کے ساتھ اگر رہو گے تو تصوف والے تو نہیں ہو سکتے، ہاں سب صاف ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ حضرت ابو علی احمد بن محمد رودباری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تصوف کیا ہے، صوفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ سادہ سیدھا لباس زیبتن کرنا، نفس پر مجاہدہ کرنا، بوجھ ڈالنا طاعت ربانی کے لیے، نفس پر بوجھ ڈالنا معصیت سے رکنے اور روکنے کے لیے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اچھا، تصوف کیا ہے؟ نفس پر بوجھ ڈالنا طاعت کے لیے، اور نفس پر بوجھ ڈالنا معصیت سے بچنے کے لیے۔ پٹھا اچھا ہے، کیا بولتا معلوم ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں کوئی روحانیت نہیں ہے، دل ٹک 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 کرتے رہا تو بس وہ تو سب کا کر رہا بے، جیسا آدمی ویسی بات، بہت ادب سے بات، اب ذرا ہضم نہیں ہوگی، جلدی جلدی سمجھانا ہے۔ کیا بھائی؟ نماز فائدہ نہیں دیتی، روزہ فائدہ نہیں دیتا، زکوٰۃ فائدہ نہیں دیتی، حج فائدہ نہیں دیتا، اس میں کوئی نورانیت نہیں ہے، اب کوئی روحانیت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اس میں روحانیت نہیں ہے، تب نبی سے کہا گیا ہے فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ عام امتی تو امتی ہے میرے محبوب، ایک زائد نماز آپ کو دے رہا ہوں، رات میں کھڑے رہیے تاکہ آپ کو مقام محمود نصیب ہو۔ وہ کہہ رہا ہے نماز میں روحانیت نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تہجد میں روحانیت۔ وہ کہہ رہا ہے نماز میں نورانیت اور روحانیت اور کوئی فائدہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھو گے تو دبا کے دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دوں گا۔ روزے نہیں رکھو گے، حج پورا نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر تمہاری سزا دنیا میں بھی ہے اور تمہاری آخرت میں بھی سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں احکام، اور پٹھے کے پاس یہ روحانیت ہی نہیں ہے، کیا بولیں گے اب؟ جتنے دین بیزارہ ہیں نا، جن سے نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ نہیں ہوتی، اللہ تو بول رہے ہیں ارے اتنا اچھا دین تو کہیں ملیں گا نہیں، لہذا لڈو سمجھ کے کھا رہے ہیں تصوف کے نام پہ۔ بھائی یہ گمراہی ہم تصوف کے نام پہ پھیلنے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیں کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے نفس پر بوجھ ڈالنا۔ ابو علی احمد بن محمد رودباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے صوفیت۔ تہجد کے لیے اٹھنے کو نفس پر شاخ گزرتا ہے، نفس پر بوجھ ڈال کر تہجد پر اٹھ جانا، یہ ہے تصوف اور یہ ہے صوفیت۔ اور گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، حرام پینے اور حرام کھانے کو جی چاہتا ہے، ہر نفس تقاضا کرتا ہے برائی کا، تو اپنے نفس کو دبانا تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو اور اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے روک سکیں، تب یہ ہے صوفیت۔ یہ کہتا ہے شراب، گانجا، چرس، افیم، سٹا، گٹا یہ سب جائز ہے، مولویاں حرام کریں۔ میرے آقا امام الانبیاء سید دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام،
ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہے وہ حرام ہے۔ فرمانے والے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری بات نہیں ہے، اس سے فقہاء نے مسئلہ نکالا اور یہ بتلایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اپنے گھر کی کسی کتاب سے کسی فقیہ نے نہیں لکھا، پیارے آقا کے ارشاد کی ترجمانی کی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مولویوں نے حرام کیا۔ اور تو اور جتنے عاشق قسم کے فنٹر لوگ ہیں ان لوگوں کے واسطے تو عید ہی چیز ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں بھئی اگر تمہیں روحانیت چاہیے، نفس کی پاکیزگی چاہیے، اہل حق صوفیہ یہ کہتے ہیں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ کائے کو بھئی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے نفس کے تزکیے کا اور تمہاری باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ تم اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ رب کہتا ہے، یہ کہتا ہے مریدنی سے پیر دبوانا بھی جائز ہے، معانقہ کرنا بھی جائز ہے، جی مصافحہ کرنا بھی جائز ہے۔ بیٹا آپ بچائش کیا بھائی، سب کر لے، تیرے نزدیک تو جائز ہی ہے، تو جانے والا وہیں ہے، تو بھی جائے گا، تیرے ساتھ وہ بھی جائیں گے۔ اور حضرت ابو علی کہتے ہیں، صوفیہ کی بات کر رہا ہوں میں، حضرت ابو علی کہتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنے کا نام صوفیت، نفس پر بوجھ ڈال کر رکنا، مجاہدہ کرنا، پھر رکنا، یہ ہے صوفیت۔ تعلیمات تصوف عنوان ہے تو بتا رہا ہوں۔ اور فرمایا ترک دنیا چھوڑنا، یعنی دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا، جبکہ پوری دنیا کی محبت غالب، اس کے جتنی اسپیچز دیکھنا ہو دیکھ لو، اس میں دنیا 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 کے سوا اور کچھ نہیں۔ روحانیت نام رکھا ہے اس نے، حالانکہ وہ روحانیت نہیں ہے۔ اور پیروی سنت یہ ہے صوفیت، پیروی سنت یہ ہے صوفیت۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، میں نے نام بتایا ہے۔ ابو علی احمد بن محمد رودباری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ پیروی سنت یہ ہے صوفیت، اور یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے جسم پر لباس بھی وہ ہو۔ اگر تیرے پاس پیروی سنت ہوتی تو نبی علیہ السلام کے جیسا چہرہ ہوتا، تیرے پاس پیروی سنت ہوتی تو لباس سنت سے قریب ہوتا، تیرے پاس پیروی سنت ہوتی تو زلفیں نبی علیہ السلام کی مشابہ اور مماثل ہوتی۔ تیرے نزدیک تو حضور کی کوئی عظمت ہے ہی نہیں، جبکہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ احدیت سے لے کے ناسوت تک سب خراب فنا ہو جائے گا تیرے شیخ کے جلال کی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نظر میں حضور کی کوئی وقعت و اہمیت ہی نہیں ہے، تو وہ کیا پیروی کرے گا؟ تو بھائی جو شخص ایسا ہو اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصوف کی تعلیمات کی بابت فرماتے ہیں کہ کھانے میں حلال وہ بھی مجاہدہ کرنے کے لیے تھوڑا کھانا، اور لوگوں سے کم ملنا، اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ ہے صوفیت۔ یعنی بھائی بیکار دوستیاں نہ بناؤ، اور کھانے میں حلال کھاؤ اور تھوڑا کھاؤ تاکہ نفس گناہ کا تقاضا نہ کرے، لیکن یہ بالکل برعکس کہتا ہے۔ حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن خلق یعنی بہترین اخلاق کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں وہ بہترین اخلاق۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، سب سے بہترین اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ اسی لیے ابو محمد مرتعش فرماتے ہیں حسن خلق، بہترین اخلاق، باطنی اخلاق، یہ ہے صوفیت، یہ ہے تعلیمات تصوف۔ اور اس کے اخلاق دیکھنا ہو نا، اس کے میں نے شروع میں کہا تھا میرے کان پک گئے، کیوں معلوم ہے؟ یہ اماں اور بہن کی گالی ایسے دیتا ہے جیسے کوئی آدمی کہہ رہا ہو کہ نمک اور مرچ، جیسے نمک اور مرچ کا کہنا ہم گناہ نہیں سمجھتے، شکر کا کہنا ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ فالتو آدمی ایسا ہے کہ اس کے بیانات میں نے علماء کو حفوات بکتے ہوئے سنا ہے، اللہ معاف کرے، میری زندگی میں شاید ایسی گالیاں میں نے سنی ہیں۔ جو آدمی ایسا بدخلق ہو کیا وہ صوفیت سے کوئی تعلق رکھ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درگاہ الہی میں بے غم زندگی گزارے، یعنی اس کی زبان پر شکوہ نہ ہو، یعنی اس کی زبان پر شکوہ نہ ہو، یہ ہے صوفیت۔ اور اس کا معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ رگے جان سے زیادہ قریب ہے، مگر بندے کا حال ہی نہیں دکھتا اللہ کو۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو رگے جان سے قریب تو کہہ رہا ہے، لیکن کیا بول رہا ہے؟ بندے کے حال سے واقف نہیں ہے۔
فتن الشبہات اور فتن الشہوات دو باب ہیں تصوف میں بیان ہوتے ہیں، فتن الشہوات اور فتن الشبہات۔ فتن الشبہات کی قبیل سے یہ بات ہے کہ بھائی اتنے ایسے انداز میں آتے کہ آپ کو بات بھلی لگنا، اچھی لگنا۔ مثال کے طور پر فلسطین کے بچے، عورتیں، کیا ظلم اس پر ہو رہا، اللہ میرے کو نہیں دکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ نے اختیار دیا، آزادی دی، اپنی پسند اور ناپسند بتایا، تبھی تو اب آزمائش ہے، ان کے صبر کا امتحان ہے، ان کے ظلم کی انتہا کی ڈھیل ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ آنا تو اللہ ہی کے پاس سے ایک دن دنیا ختم ہونی ہے، جس دن ہوگی تب تو حساب کتاب ہوگا۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کون ثابت قدمی سے جمع رہے گا، اب اس فتنے میں کون مبتلا ہو جائے گا۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں اس فتنے میں ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے، مگر اس کو دکھ رہا ہی نہیں، دکھتا تو فلسطین کی مدد کر دیتا۔ ہم کو بظاہر لفظ اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایسے فتنوں سے بچو ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون ابتلا پر یہ حرف ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ایک قانون رکھا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کہا کہ نہیں، یہ دنیا قانون ابتلا کی جگہ ہے، یہاں اللہ کا قانون ابتلا چلتا ہے، تم آزمائے جاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کس بات سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں خوف بھی ہوگا۔ اگر وہ ظلم نہ کریں گے تو خوف کس بات کریں گے؟ کہاں سے آئے گا؟ تو آنا ضروری ہے، تو ان کو ظالم ہونا ضروری۔ وَالْجُوعِ، اب جیسے فلسطین کے بچے بھوکے ہیں، یہ آزمائش و امتحان ہے، اگر وہ ظالم نہیں ہوں گے تو یہ آزمائش کیسے ہوگی؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہاں دیکھو اموال کی قلت ہے، اگر یہ ظالم نہیں ہوں گے تو وہاں اموال کی قلت کیسے ہوگی؟ والانفس، وہاں جانوں کی ہلاکت ہے، اگر یہ ظالم نہیں ہوں گے تو وہاں جانوں کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ والثمرات، وہاں دیکھو کہ وہاں کھیتیاں نہیں چل رہی ہیں، بم گرائے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا سمجھیں گے؟ یہ قانون ابتلا ہے۔ اس میں اگر ڈالا کوئی تو اس کو کیا بولیں گے؟ فتن الشبہات میں ڈال رہا ہے، یہاں سے آپ کے ایمان کو گرائے گا۔ اس لیے میرے بھائی بچیں اس زاویے اور اس راستے سے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ استفاء سے مشتق ہے تصوف، یعنی برگزیدگی کا ہونا، پارسائی کا ہونا، تقوی اور طہارت کا ہونا، توبہ اور انابت کا ہونا، یعنی خلت ابراہیمی ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف، حضرت داود کا رونا دھونا، حضرت ایوب کا صبر کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا شوق لقاء مولا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص، ان اوصاف کو جب جمع کرتے ہیں تو یہ تعلیمات تصوف ہے۔ یہ کہنے والے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس میں سے ایک لفظ کا بھی وہ مستحق نہیں ہے، تو بھلا اس کو کیسے صوفی مان سکتے ہیں؟ یہ صوفیت کے نام پر دبا ہے، یہ اسلام کو مٹانے کی سازش ہے۔ اور جتنے وہ لوگ جو اسلام بیزار ہیں، جو دین بیزار ہیں، ان کو تو ایسی چیزیں چاہیے کہ حرام اور حلال کچھ نہیں ہے، سب کھاؤ پیو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وہ آسان دین نظر آئے گا، لیکن اس کے پیچھے چلو گے تو نتیجہ یہ ہے کہ سیدھے جہنم میں گرو گے۔ اس لیے ہم فتنوں سے روکتے ہیں اور یہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی یہ صوفیت کے نام پر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اسلام کے نام پر کفر پر لے جا رہا ہے، اور اس میں جتنی خرابیاں اور جتنے بگاڑ ہیں اگر اس پر نکیل لگائی جائے تو جو باتیں بتائی جا سکتی ہیں ایک ایک کر کے، خالی ایک لائن میں سنا دیتا ہوں، 2-3 منٹ میں 15 باتیں تو اس وقت سنا دیتا ہوں، اس کی حفاوات میں سے ہیں جو میں نے سنی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے اگر سرکار گوہر شاہی کا موڈ خراب ہو گیا تو عالم احدیت سے ناسود تک سب کچھ درہم و برہم ہو جائے، العیاذ باللہ۔ میں تو اس کا کفر نقل کر رہا ہوں، میں ناقل ہوں، نقل کفر نباشد، یہ قاعدہ یاد رکھو، امت کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کا کیا مفہوم بنتا ہے میں نے اپنی تقریر میں بتا دیا۔ سرکار رب الارباب ہیں، نمبر 1۔ اسی میں ایک دوسرا جملہ کہتا ہے ائمہ اولیاء انبیاء کو، ائمہ
اولیاء انبیاء کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کی ربوبیت کی بات کریں، کیونکہ ہمارے سرکار کی ربوبیت کے بعد اللہ کی ربوبیت کی بات کرنا شرک اکبر ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اپوزٹ گئے تو شرک اکبر ہے، اس کو رب مانو گے تو شرک ہے۔ کہاں کہاں اقتضاء عبد ہے اور کہاں اقتضاء عبد کو اللہ پورا کر رہا ہے۔ میں نے ایک ہلکی سی لڑی آپ کو سنا دی ہے، جس کے دل پر اس کے شیخ کی یعنی گوہر شاہی کی اگر نظر ٹک گئی تو اللہ پر جرأت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پھر اس کے قدم ایسے چمٹ جائیں گے اس کے شیخ کے ساتھ کہ اللہ کو بھی ہٹانے کی قدرت نہیں ہے۔ ہمارے رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، اور وہ حفوات بکتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ قادر ہی نہیں ہے کہ اس کے پیر سے چمٹ جائے تو اسے نہ نکالے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تو اس جیسے گدھے کے پاس گیا کہ کو اب ہدایت ہی نہیں دیتا ہوں، یہ ضرور بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ تجھے عقل نہیں تھی کہ ایسے گدھوں کے پاس گیا؟ اب ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب اللہ ہی گمراہ کرے گا نا کسی کو۔ کس کو گمراہ کرے گا؟ جو تیرے پیر سے چمٹے گا یا تجھ سے چمٹے گا، اللہ اسے ایسا گمراہ کرے گا، پھر خود اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا اپنی مرضی سے۔ یہ حفوات بکتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، لہٰذا کائنات میں دو رب نہیں ہو سکتے، لہٰذا لا الہ الا اللہ بھی کوئی بولتا ہو اور لا الہ الا ریاض بھی کوئی کہتا ہو تو وہ ہماری مجلسوں میں نہ آئے۔ ہماری مجلسوں میں لا الہ الا اللہ بولنے والے نہیں ہونا، لا الہ الا ریاض بولنے والے چھونا، نعوذ باللہ۔ یہ بات میں نے درمیان بیان بھی کہی تھی، جتنا فیض بندوں کو پہنچتا ہے اتنا فیض اللہ کو پہنچتا ہے اس کے پیر کی طرف سے۔ فیض کہتے ہیں رحمت اور برکت کا پہنچنا، عنایت کا پہنچنا، کرم کا پہنچنا، اور یہ تو اللہ سے بندوں کو پہنچتا ہے۔ ہاں برکت حاصل ہوتی ہے دعاؤں کی، حضرات انبیاء کرام، حضرات اولیاء اعظام کی۔ اللہ اور بندوں کے درمیان یہ لوگ حد فاصل ہیں، اللہ اور بندوں کے درمیان ربط اور تعلق کا ایک زینہ ہیں۔ یہ لوگ ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ بندوں کو دیتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے کا فیض اللہ کو پہنچ رہا ہے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ محتاج ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ واللہ هو الغنی الحمید، ہر احتیاج سے بے نیاز اللہ کے ذات ہے۔ عجیب بات ہے، اتنا کھلا بولنے کے بعد بھی لوگ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ کہتا ہے کہ گوہر کی آمد کے بعد، کیا کہتا ہے؟ گوہر کی آمد کے بعد اللہ کی الوہیت کا پرچار کرنا شرک ہے۔ اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اپنے مریدوں سے پوچھ رہا ہوں، جس انداز میں پوچھ رہا میں اس انداز میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس دنیا میں میرے پیر کی صورت میں اللہ کو دیکھ لو بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صورت ہو سکتی ہے؟ کیسے ہیں اللہ؟ لیس کمثلہ شیء، وہ بے صورت ہے۔ ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں تصوف کی، حقائق عبد و رب میں یہ بات سمجھائی گئی ہے، وہ کیا ہیں؟ صورت ہے بندہ سبحان اللہ، صورت مخلوقات کو ہے، اللہ کی ذات صورت سے منزہ ہے۔ بے صورت مولا الحمدللہ، جس ذات کو کوئی شکل اور صورت نہ ہو وہ ذات اللہ کی ہے، اسی لیے وہ لائق تعریف ہے۔ اپنی ذات بھی رکھتا ہے لیکن وہ احتیاج نہیں رکھتا صورت کا۔ عجیب ہے، توہین کرنے میں اس نے تو حد کر دیا۔ اللہ شہرک سے بھی قریب مگر دیکھ نہیں سکتا، میں نے ابھی کہا، اس کی تفصیل سنائی۔ توہین انبیاء کرتے ہوئے کہتا ہے آدم علیہ السلام حاسد تھے اور شرارت نفس کے مرتکب ہوئے۔ انبیاء کی عصمت کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، ہے نا؟ یہاں تک کہ خود سیدنا آدم علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، جب چلے گئے نسیان ہو گیا۔ یہ شیطان کی جانب سے قسم کھا کر امید دلائی گئی کہ اس کا
پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے دوامی جنت مل جائے گی، تو دھوکے میں آگے شیطان کے۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندرون میں ہماری نافرمانی کا جذبہ نہیں پایا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر کو جسد پاک سے خالی قرار دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت خضر کو کہتا ہے کہ اپنے نفس کو مار ڈالنے والا شخص تھا۔ عجیب بات ہے، اصطلاحات تصوف میں ایک لفظ بولا جاتا ہے موتو قبل ان تموتو، اپنے نفس کو مار دو، اپنے کو اپنی موت سے پہلے مار دو، یعنی خواہشات نفس کو مار دو۔ یہ اس کی غلط تعبیر ہے۔ حضرت خضر نے ایسا کر لیا کہ اپنے نفس کو اتنا مار دیا کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، اس واسطے اب بھی موجود ہیں انہوں۔ ٹھیک ہے، اب بھی موجود ہوں گے، وہ کیوں ہیں وہ اللہ جانے، وہ جانے۔ خضر کو اگر اللہ نے علم دیا تو خضر جانے، ورنہ وہ بھی نہ جانے۔ ہے نہیں ہے، ہماری اس پر بحث نہیں ہے، بحث اس پر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تھا۔ اگر اس نے اصطلاح تصوف میں کہا ہے تب تو پھر یہ غلط بات اس نے بتائی ہے۔ یہاں پر خواہشات نفس کو مارنا مراد ہے، اپنے کو مارنا مراد نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت خضر نے اپنے جسم کو ہلاک کر دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اللہ کے اس شخص کو جو اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کو جو علوم تکوین کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، وہ بہت خال خال کسی کو نصیب فرمائے، ایسے بندے کی اہانت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا ہے۔ قرآن کا مکمل مذاق کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قرآن مکمل نہیں ہے، قرآن میں 10 پارے چھپے ہوئے ہیں۔ کیا بھائی یہ عقیدہ تشیع سے متشابہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ان کو بھی نہیں سمجھتے، ان کو بھی نہیں سمجھتے۔ قرآن کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، کوئی بکری نہیں کھائے، نہ کوئی مخفی اور پوشیدہ ہے۔ ان کو عبادتوں اور ریاضتوں سے پتہ چلا کہ 10 پارے اور چھپے ہوئے ہیں، کوئی غار میں چھپا رہا اور کوئی کہیں چھپا رہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس قرآن کی حفاظت کرنے والے اللہ ہیں۔ پھر کیا مجال کہ کوئی بندہ اس قرآن کے کسی حرف کو چھپا سکے؟ کوئی حرف نہیں چھپ سکتا۔ ارے اس کے زبر زیر پیش میں غلطی نہیں ہو سکتی، اگر ہو گئی تو دیکھ لیا آپ نے کیا ہوا۔ ارکان اسلام کی توہین کیسے کرتا ہے؟ نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں کوئی نورانیت اور کوئی روحانیت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے برعکس فرما رہے ہیں اور عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کب تک کریں عبادت؟ تو چند دن مجاہدے کر لیو، اس کے بعد نمازہ معاف۔ یہاں بھی ایک ہے حیدرآباد میں بھی ٹولہ، چند دن عبادت کر لیے تو نمازہ معاف ہو جاتے ہیں، کئی کو بولے تو انہوں خود نماز ہو جاتے ہیں۔ ارے عجیب تماشے ہیں میرے بھائی، اگر پیارے آقا مدنی کریم سے افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی ایسا شخص جو عبادتیں اور مجاہدات میں کامل ہو کوئی بتا سکتا ہے؟ جب ان سے اللہ یہ کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ آپ اللہ کی ذات سے ملاقات کر جائیں، یعنی اس دنیا کی عارضی موت آپ کو چھو جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ حیات دنیاوی کے کسی لمحے میں بھی آپ پر عبادت موقوف نہیں ہے۔ اب اگر یہ تصوف کے نام سے گمراہ کر رہا ہے نا، تو ایک مثال پیران پیر کی دے دیتا ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک تشت آسمان سے ایک عرش آسمان سے اترتا ہوا نظر آیا، بڑی نورانیت اور بڑی روحانیت، بڑے حشم و قدم، بڑے گھوڑوں کے چلنے کی آوازیں، اور اس میں سے ایک نور ٹپک رہا ہے۔ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرما رہے ہوں، ایسا منظر اس نے بنایا۔ اس کے بعد میں کہا کہ عبد القادر ہم نے تیری عبادتیں معاف کی۔ تو وہ پیرانے پیر تھے، پیراں، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دھڑام سے سب آدھا ختم ہو گئی۔ تو ایک دوسرا جملہ اس نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب وہ سارا دوسری مرتبہ پڑھا تو سارا منظر ختم ہو گیا۔ تب انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ تعلیمات تصوف ہے، اس کو ذہن میں رکھے۔
حضرت پیران پیر سے سالکین طریقت نے پوچھا کہ حضرت اتنا بہترین منظر آنکھوں کو نظر آ رہا تھا اور اس میں سے آپ کی عبادتیں معاف ہو رہی، تو ہم نے سمجھا آپ کی عبادات، آپ کی ریاضات، آپ کی مجاہدات، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شاید آپ پر فضل فرمایا ہو، لیکن یہ سارا منظر آپ کے لا حول پڑھنے پہ ختم ہو گیا، یہ کیا بات؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازیں معاف نہیں ہوئی تو مجھ عبد القادر کی نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ وہ جن کے پائے مبارک متبرم ہو جاتے تھے عبادات کی کثرت کی وجہ سے، جب ان کی نماز معاف نہیں تو عبد القادر کی نماز کیسے معاف ہوتی؟ اسی سے میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے، میں نے لا حول پڑھا تو منظر ختم ہو گیا۔ اور پھر جاتے جاتے وہ یہ چاہتا تھا کہ میں پھر اس کے دھوکے میں آؤں، اور دوبارہ اس نے کوشش کی، یعنی وہ چھوڑتا نہیں اپنی کوشش، دوبارہ کوشش کی، تجھے تیرے علم نے بچایا، میں اپنے علم سے نہیں بچتا، اللہ کے فضل سے بچتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دھوکہ دے رہا ہے تصوف کے نام پر، اور امام تصوف یہ کہہ رہا ہے، پیر تصوف یہ کہہ رہا ہے، صوفیوں کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، عبادت تو آخری دم تک کرنی ہے میرے دوست، روحانیت۔ پھر فرمایا کہ اسلام ایک ہی مذہب نہیں ہے نجات کے واسطے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھو، یہ تو اکبر کا جو دین تھا نا، دین الہی، اس کے مماثل اس نے گردان دیا، بس روحانیت سیکھ لو، کسی بھی مذہب سے رہو، جنت میں چلے جاؤ گے، جہنم میں نہیں جاؤ گے، بس ہو گئے۔ تھوڑے اور سنا دوں، 2-3 اور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں منع ہیں، مثلا سود نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ نشہ مت کرو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مولویوں نے جو ہے نا حرام کیا ہوا ہے، یہ سب چیزیں جائز ہے اور حلال ہیں۔ اسی طرح عورتوں کی خدمت کی بابت کہا کہ یہ حلال ہے، حالانکہ جو چیز حرام ہو اس کو حلال کرنا یہ دائرہ اسلام سے نکالتا ہے، اور جو چیز حلال ہو اس کو حرام کرنا یہ دائرہ اسلام سے نکالتا ہے۔ اسباب کفر میں سے ایک ہے کہ حرام کو حلال کہے اور حلال کو حرام کہے، اور یہ حرام و حلال مولویوں نے اپنے گھر سے نہیں کہا۔ قرآن اگر شاہد نہ، قرآن کی آیتیں میں نے سنائی ہے، قرآن مجید اگر دیکھنا ہو تو آئے، میں بتاتا ہوں آپ کو تفسیر کھول کے۔ شریعت و طریقت دو الگ چیزیں ہوئے کہتا ہے، یاد رکھو۔ ہمارے شیخ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی دیکھو گھی ہے نا، گھی کیسا بنتا ہے بھائی؟ جلدی جلدی بولو یار، ٹائم نہیں ہے، ہو گیا میرا ٹائم، 5 منٹ پہلے لیٹ ہو گیا ہوں۔ کیسا بنتا ہے؟ مسکے سے۔ مسکا کیسے بنتا ہے؟ دہی سے۔ دہی سے۔ گھی کس سے بنتا ہے؟ مسکے سے۔ مسکا کس سے بنتا ہے؟ دہی سے۔ دہی کس سے بنتا ہے؟ دودھ نہیں رہے تو دہی بنتا، مسکا بنتا، گھی بنتا نہیں نا۔ یہ عام سب کو سمجھ میں آنے کے لیے موٹ مثال بولتے اس کو، حضرت دیہاتوں میں سمجھانے کے لیے فرماتے تھے، تصوف کے نام پر دھوکہ دینے والے بہت لوگ آئیں گے، شریعت الگ ہے اور تصوف الگ ہے بول کر اس دھوکے میں مت آؤ۔ جیسے دودھ کے بغیر گھی کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسے ہی شریعت کے بغیر معرفت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ شریعت ہے تو طریقت ہے، طریقت ہے تو حقیقت ہے، حقیقت ہے تو معرفت ہے۔ معرفت چاہیے تو شریعت کے راستے سے آؤ۔ اگر دودھ ہی نہیں رکھتا میرے کو گھی ہونا، خدا کی قسم کبھی نہیں مل سکتا۔ پانی سے کبھی بنا کے بتا، بنتا ہے؟ دودھ گھی کے لیے ضروری ہے، گھی کے لیے دودھ ضروری ہے، معرفت کے لیے شریعت ضروری ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز۔ میرے دوست، نہ شریعت الگ چیز ہے نہ طریقت الگ چیز۔ شریعت ظاہر کا نام ہے اور طریقت باطن کا نام ہے۔ بھائی مولانا طارق مسعود صاحب کے بارے میں ابھی تو کہہ دیا ہوں، پھر کہنا میں سمجھتا ہوں سوء ادبی ہے۔ کوئی آدمی اگر توبہ کر لے اس کے بعد دوبارہ اس کے بارے میں کوئی لفظ کہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ ہمیں اس جرم میں مبتلا کر دیں۔ علی اعلان ایک بندے نے توبہ کر لی ہے، اس کے بعد پھر یہ تذکرہ کرنا جہالت اور حماقت، چھوڑ دیجیے۔ باقی یہ میرا موضوع ہے بھی نہیں، میں اس کا جواب دینا ضروری بھی نہیں سمجھتا۔ اور ایک آخری جملہ ایک بتا دوں، جس نے حضور کا امتی ہونا کا دعویٰ کیا، جس نے ہم سب دعوے دار ہیں، ہم کس کے امتی ہیں؟ حضور کے امتی ہیں۔ جس نے حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے حضور کو نہیں دیکھا تو وہ امتی نہیں ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ آپ بھی حضور کی امت نہیں، میں بھی حضور کا امتی نہیں، آپ بھی نہیں، آپ بھی نہیں، آپ بھی نہیں۔
یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب دعوے دار ہیں حضور کی امتی ہونے کے. وہ کہہ رہا ہے کہ حضور کو دیکھا کیا؟ دیکھے بھائی آپ میں سے کوئی الا ماشاء اللہ کوئی اگر خواب میں دیکھا ہو، اس کی آنکھوں کا بوسہ لے لوں کہ وہ مبارک ہستی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواب میں زیارت ہو گئی، تو بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے. لیکن عالم بیداری میں کسی نے حضور کو دیکھا آپ میں سے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر عالم بیداری میں حضور کو نہ دیکھا تو گویا وہ حضور کا امتی ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم کو امتی کہا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے کہا، پوچھا کیا میں نے اللہ کا دین، اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی، دین کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اے میرے دیکھنے والوں، جو مجھے نہیں دیکھیں گے وہ میری امت تک میرا دین پہنچا دو. تو اس کا مطلب حضور یہ فرما رہے ہیں جو غائب ہے وہ بھی ان کا امتی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کو نہ دیکھے وہ امتی نہیں ہے. تو باقی آپ سمجھدار ہیں کہ حضور کا ماننے والا ہے، حضور کا چاہنے والا ہے، یا حضور کے نام پر اپنی دکان سیک رہا ہے. ایسے شخص کے فتنے سے اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو العیاذ باللہ کہ ہم کفر کی حالت میں مر جائیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. میں نے 15 اس کے کفریات، حفوات جو میں نہیں سننا چاہتا تھا لیکن مجھے مجبور کر دیا ان تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں نے کہ آپ نے اصطلاحات تصوف یا علم تصوف اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو تصوف کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اس کی وضاحت کر دیں. تو اس عنوان پر تھوڑی سی بات اس وقت میں نے عرض کی ہے. تھوڑی دیر ہو گئی، اس کی معذرت. یہ 10 منٹ میری طرف سے ایکسٹرا ہو گئے اس میں، کیونکہ بات پوری کرنی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی ہے وہ میرے لیے بھی نفع کا سبب بنائے، اور چونکہ یہ بالواسطہ کیمرہ پوری دنیا تک پہنچے گی تو جہاں تک میری بات پہنچے جس میں جو خیر ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جو سبقت لسانی کی غلطی ہے وہ بندے کی نفس کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ جو خیر ہے اس کو امت کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے، اگر کوئی شر ہے تو اس سے پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائیے. مولا کریم استقامت علی الدین نصیب فرمائیے. ارتداد کے اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں اللہ ارتداد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ صفات قدمی عطا فرمائیے. اے اللہ ظاہری شریعت پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیے، باطنی شریعت یعنی طریقت پر بھی عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے کریم مولا اپنے کرم سے بیٹھے مجمع کے دلوں کی حالتوں کو اللہ آپ جانتے ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے. اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کا تکفل فرمائیے. مولا کریم ہم سب کی رہبری اور رہنمائی اپنے خزانے غیب سے فرمائیے. مولا ہمیں روحانیت بھی نصیب فرمائیے، نورانیت بھی عطا فرمائیے، اپنا خود بھی نصیب فرمائیے، اپنی معرفت کا کچھ شمہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے. اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے نبی کے اپنے نبی کی عظمت پر اے اللہ اس کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کام ہم سے ہو سکے تو مولا اس کو ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں. ایسا ملکہ اور حوصلہ ہم سب کو نصیب فرمائیے. مولا کریم اپنے کرم سے ہماری دعائیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین.